ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ اسلام کے تین عظیم صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ اچانک زمین میں زلزلہ آیا اور احد کے پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے احد، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر کبھی نہ بھول سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر ہمیشہ دعا مانگا کرتے: اے اللہ، مجھے شہادت عطا فرما، مگر ایسی شہادت جو تیرے نبی کے شہر مدینے میں ہو۔ لوگ حیرت سے پوچھتے کہ مدینہ میں تو امن ہے، جنگیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یہاں شہادت کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر جواب دیتے: اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ضرور ہوگا۔ حضرت عمر صرف ایک خلیفہ نہ تھے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بانی بنے۔ ان کی سلطنت سکندر اعظم، کیسر روم، حتیٰ کہ فرعون سے بھی بڑی تھی۔ افسوس، آج غیر مسلم دنیا انہیں صرف عمر کہتی ہے، جبکہ سکندر کو سکندر اعظم، حالانکہ عمر کی سلطنت سکندر کی سلطنت سے کئی گنا بڑی تھی۔ حضرت عمر نے مصر جیسے امیر اور طاقتور علاقے کو بھی فتح کیا، لیکن جب مسلمانوں کی توجہ مصر کی طرف گئی تو فارس کے بادشاہ کو موقع ملا کہ وہ اپنی قوم کو جمع کرے۔ اس نے اپنے جنرلز اور عوام کو خط لکھے: اگر اب بھی نہ جاگے تو عمر ہماری 800 سالہ سلطنت ختم کر دے گا۔ پھر فارس کی عوام نے ہتھیار اٹھا لیے اور آخری لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب مدینہ میں حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک بڑی فوج فارس بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اگر ساری فوج ایک جگہ جمع ہوئی تو رومی دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے کو مانا اور مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے۔ مسلمانوں نے کئی قلعے فتح کیے، جن میں ایک خاص قلعہ بھی شامل تھا جس کا کمانڈر ہرمزان فارس کا طاقتور ترین جنرل تھا۔ یہ قلعہ بڑی مشکل سے فتح ہوا اور ہرمزان بھاگ نکلا۔ اس نے بلند عمارت پر چڑھ کر للکارا: میرے پاس 100 تیر ہیں، ایک ایک مسلمان کو ماروں گا، لیکن وعدہ کرو مجھے عمر کے پاس لے جاؤ۔ مسلمانوں نے وعدہ کیا اور اسے مدینہ لے آئے۔ اسے یقین تھا کہ عمر کسی بادشاہ کی طرح محل میں ملیں گے، لیکن وہ حیران رہ گیا کہ خلیفہ وقت ایک سادہ کمرے میں فرش پر آرام فرما رہے تھے۔ جب حضرت عمر کو بتایا گیا کہ یہ فارس کا جنرل ہے تو آپ نے فرمایا: جب تک یہ بادشاہوں کے کپڑوں سے نہیں نکلے گا میں بات نہیں کروں گا۔ ہرمزان عام لباس میں واپس آیا تو حضرت عمر نے اسے معاف کر دیا اور مشورہ دینے کا منصب بھی عطا فرمایا، لیکن حضرت عمر کو معلوم نہ تھا کہ یہی ہرمزان ان کی شہادت کی سازش میں شامل ہوگا۔ فارس کے بادشاہ کو جب ہرمزان کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے سخت رد عمل دیا اور اپنی آخری بڑی فوج نواند کے مقام پر جمع کی۔ یہاں مسلمانوں اور فارس کی آخری فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے، لیکن بہت بڑی قربانی کے ساتھ۔ اسی جنگ میں ایک شخص گرفتار ہوا، فیروز، جسے عربوں نے ابو لولو کہا۔ وہ مدینہ لایا گیا، لیکن وہ دل سے مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ مدینہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور لوہے کا کام جانتا تھا۔ جب اس نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس پر زیادتی ہو رہی ہے تو حضرت عمر نے انصاف سے کام لیا اور کہا: 2 درہم روز کا معاوضہ بالکل جائز ہے۔ یہ بات ابو لولو کو بہت ناگوار گزری۔ ایک دن حضرت عمر نے اس سے کہا: سنا ہے تم اچھی چکی بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک بناؤ۔ تو اس نے کہا: ایسی چکی بناؤں گا جسے دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ دھمکی ہے، لیکن اسلام میں صرف شک پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چھوڑ دیا۔ ابو لولو نے ایک زہریلا خنجر بنایا جو دونوں طرف سے تیز تھا اور اس پر خطرناک زہر لگایا، پھر فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی میں چھپ گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اقامت کہی اور صفیں درست کرنی شروع کیں، ابو لولو نے حملہ کر دیا۔ اس نے 6 وار کیے، حضرت عمر گر پڑے۔ ابو لولو نے وہاں 9 اور مسلمانوں کو بھی زخمی کیا اور آخر خودکشی کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی۔ ہوش میں آنے پر حضرت عمر نے سب سے پہلا سوال کیا: مجھے مارنے والا کون تھا؟ جواب ملا: ابو لولو۔ حضرت عمر نے کہا: اللہ کا شکر ہے، کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا۔ جب حضرت عمر کو بتایا گیا کہ ان کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ پانی اور دودھ زخموں سے بہہ کر باہر نکل رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا: جو روئے اسے باہر نکال دینا۔ پھر انہوں نے حکم دیا: میرا قرضہ ادا کیا جائے۔ قرضہ 86,000 درم تھا، جسے ان کے گھر کو بیچ کر ادا کیا گیا۔ ان کا آخری خواب یہ تھا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے پہلے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن فرمایا:
آج عمر اس سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، میری تدفین سے پہلے حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت ضرور لے لینا۔ پھر فرمایا، میرے لیے عام کفن لانا، خوشبو نہ لگانا، میرا سر زمین پر رکھ دینا، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ یوں 10 سال 6 ماہ خلافت کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔